العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ایک صلوات پڑھ دینا۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک مرد مومن اور ایک ایسی با اخلاق اور بامروت شخصیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بھی دو بہت عظیم ترین شرف ایسے تھے جن سے مشرف کیا۔ ایک تو حاجی بیت اللہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شرف یہ تھا کہ مرحوم منظر صاحب ظاہر سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بھی تھے۔ لہٰذا ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پسماندگان کی خدمت پہ تعزیت پیش کرنے کے لیے اور ایصال ثواب کی خاطر میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ دونوں آیتیں قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں، جن میں ایک آیت میں خداوند عالم نے انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دوسری آیت میں اللہ نے انسان کو امام کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ایک آیت کے ذریعے ذہن انسانی کو متوجہ کیا گیا کہ انسان خود اپنی کتاب ذات کا مطالعہ کرے، انسان اپنے آئینہ صفات پر نظر کرے اور اپنی آپ کی اہمیت کو سمجھے، وہ نعمتیں اور وہ صلاحیتیں اور وہ سہولتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، پہلے انسان اس کے اوپر غور کرے، اور جب انسان اپنے آپ کو سمجھ لے اور اپنی معرفت حاصل کر لے اور یہ جان لے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، تو پھر انسان یہ بھی بات یاد رکھے کہ اس انسان کو ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بارگاہ خدا میں پیش ہونا ہے، اور جب انسان قیامت کے میدان میں بارگاہ معبود میں لایا جائے گا، عدالت محشر میں پیش کیا جائے گا، تو وہ مال و منان و زمین و جائیداد و تاج و تخت و نام و نمود و اقتدار کے ساتھ نہیں لایا جائے گا، بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ انسان میدان محشر میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی آخر فیصلہ امامت کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر امام برحق ہوگا تو انسان جنت کا حقدار قرار دیا جائے گا، وہ اگر روز محشر کوئی شخص ایسے امام کے ساتھ آئے گا کہ جو امام النار ہوگا، تو امام النار کے ساتھ محشور ہونے والا جہنم کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ ان آیتوں کے ذریعے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان موت سے پہلے، مرنے سے پہلے، موت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کس امام کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور کس امام کے ساتھ میدان محشر میں محشور ہونا چاہتا ہے۔ اب امام کیسا ہونا چاہیے، امام برحق کون ہے، امام من اللہ کون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم کو ہماری اہمیت سمجھائی ہے، ہم کو ہماری حیثیت سمجھائی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم ہدایت لینے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جب ہدایت لینے والوں کو اللہ نے اتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے،
جب ہدایت لینے والوں کو اللہ نے اتنا برتر و بالا بنایا ہے تو پھر ہدایت دینے والوں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جب انسان کی یہ اہمیت ہے تو پھر امام کی کیا اہمیت ہوگی؟ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے کتنا افضل و اعلیٰ بنایا، انسان کو کتنا برتر و بالا بنایا۔ اس کے لیے آیت نے اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اس انسان کو بے پناہ عزتیں عطا فرمائی، اور پہلی عزت یہ دی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے خشکیوں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا اور دریاؤں اور سمندروں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا۔ یہ سواریوں کے انتظام کا مطلب یہ ہے، حملناہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے سواریوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی وہ سواریاں جو انسان کے لیے سفر میں معین و مددگار ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر قرار دیا۔ وہ جانور، وہ حیوان، وہ چوپائے جن کے ذریعے انسان سفر کرتا تھا، اللہ نے ان سواریوں کو انسان کے لیے مطیع و فرمانبردار قرار دیا۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے، بھئی سواریوں کو مسخر کیا۔ سواریاں بھی اللہ کی ہی مخلوق ہیں۔ وہ حیوان جن کے ذریعے انسان سفر کرتا تھا، وہ جانور بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ان حیوانات کا خالق بھی اللہ ہے، مگر انسان کی عزت کے لیے اللہ نے حیوانوں کو انسان کا مطیع و فرمانبردار بنایا، انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جو سفر کی دعا تعلیم کی ہے، جو قرآن کی آیت بھی ہے، وہ دعائے سفر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ اس دعا کا ابتدائی حصہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے اس سواری کو میرا مطیع و فرمانبردار بنا دیا۔ خالق وہ ہے مگر اختیار میرے ہاتھ میں دے دیا، مالک وہ ہے مگر سواری کا کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیا۔ تشریح اس کی یوں ہوتی ہے کہ وہ حیوانات جو انسان کے سواری کے کام آتے ہیں، جو سفر میں سواری بن جاتے ہیں، جو کنوینس قرار پاتے ہیں، اللہ نے ان کا اختیار انسان کو دیا ہے، ان کا خالق اللہ ہے، مگر مختار انسان کو بنایا ہے کہ اب وہ سواریاں انسان کے اشارے پر چلیں گی، جدھر ہم کہیں گے ادھر مڑ جائیں گی، جب ہم کہیں گے تو وہ رک جائیں گی۔ اور یہ سواریوں کا ہمارے لیے مطیع و فرمانبردار ہونا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کی توجہ فرمائیے گا اس بات پر کہ انسان کے اشاروں پر حیوانات کا چلنا، حیوانات کا انسانوں کا مطیع و فرمانبردار ہونا، یہ انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہیں سے انسان اپنا اختیار دیکھے اور امام کے اختیار کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جب ہماری عزت یہ ہے اور ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہمارے اشارے پر اللہ نے اپنے حیوانوں کو مطیع و فرمانبردار کیا، اپنی مخلوق کو ہمارا مسخر اور ہمارے لیے ہمارا فرمانبردار قرار دیا، تو پھر امام کی کیا منزل ہوگی؟ بھائی اگر جانور ہمارے اشارے پر چلیں تو یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، اگر حیوانات ہماری اطاعت کریں تو یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر سورج مغرب سے مولا علی کے کہنے سے پلٹتا نظر آئے، اگر ستارہ در سیدہ پر اترتا نظر آئے، اگر چاند نبی کے کہنے سے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے، اگر مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ارے جانوروں کا ہمارے اشارے پر چلنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور کائنات کا اہل بیت کے اشاروں پر چلنا اہل بیت کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کائنات کی ایک ایک شے کا اہل بیت کی اطاعت کرنا یہ اہل بیت کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اللہ نے جو ہم کو عزت دی اسے اختیار کہتے ہیں، جو امام کو عزت دی اسے معجزات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو ہمارے یہاں یا بھئی اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اختیارات ہیں، وہ اللہ نے جو امام کو عزت دی ہے اسے معجزات کہتے ہیں۔ تو ایک عزت تو یہ دی انسان کو کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسانوں کے لیے
خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی سواریوں کو مسخر کیا۔ پھر دوسری عزت یہ دی کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب اسی بات کے اوپر گفتگو کرنا ہے، وہ اسی کے لیے آپ کی توجہ طلب ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ دیکھیے آیت میں خالی اعلان رزق نہیں ہو رہا ہے، طہارت رزق کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ خالی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو رزق دیا، اعلان ہو رہا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ بھائی رزق اللہ سب کو عطا کرتا ہے، مگر چونکہ انسان کو افضل و اعلیٰ بنایا، انسان کو برتر و بالا بنایا، لہٰذا وہاں عام اعلان نہیں ہوا، وہاں خاص اعلان ہوا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ بھائی ہر جانور، ہر مخلوق خدا اللہ ہی کی جانب سے رزق پاتی ہے، اور انسان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، لیکن اللہ نے انسان میں اور حیوانوں میں ایک فرق رکھا کہ سب کو عام رزق عطا کیا مگر انسان کو پاک رزق عطا کیا، اور یہ پاک رزق اختیار کرنا انسان کے افضل و اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، انسان کے برتر و بالا ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی دیکھیں رزق سب کو اللہ دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، بہت سے جانور، بہت سے حیوان ایسے ہیں کہ جو نجس العین ہیں، ان نجس العین جانوروں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے قانون یہ بنایا ہے کہ ان کا رزق غلاظت سے ملتا ہے، انہیں رزق نجاست سے ملتا ہے۔ بھائی تشریح کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے، بہت سے نجس جانور ایسے ہیں کہ جن کا رزق غلاظت میں ہے، جن کا رزق نجاست میں ہے، رزق ان کو بھی اللہ نے دیا ہے مگر ان کو نجاست کے ذریعے رزق ملتا ہے، ان کا رزق غلاظت کو قرار دیا گیا، مگر انسان کا رزق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا تاکہ نجس و پاک کے ذریعے بھی معلوم ہو کہ حیوان کون ہے اور انسان کون ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی رزق کے ذریعے بھی اعلان ہوا اور اندازہ ہوا اور علامت قرار پائی کہ انسان پہچانے کہ حیوان کون ہے اور انسان کون ہے۔ اچھا وہ نجاست، وہ غلاظت جو کچھ جانوروں کے لیے رزق قرار دیا گیا، یہ بہت قابل غور بات ہے، وہ ان کے لیے حرام نہیں ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ انتظام قدرت ہے کہ غلاظت کچھ جانوروں کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے، نجاست کچھ جانوروں کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ بھائی جو جانوروں کے لیے حلال قرار دیا وہ ہمارے لیے حرام قرار دیا، بہت قابل غور بات ہے۔ بھائی کچھ نجس العین جانور ایسے ہیں جو غلاظت کھاتے ہیں، جو نجاست کھاتے ہیں، مگر وہ جو کھاتے ہیں وہ ان کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ حلال و حرام کے ذریعے بھی حیوان و انسان کا فرق واضح کیا گیا، یہ حلال و حرام کے ذریعے بھی حیوان و انسان کا فرق واضح کیا گیا کہ نجاست کچھ جانوروں کے لیے حلال ہے اور وہی جو ان کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، تاکہ حیوان اور انسان کا فرق سمجھ میں آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ صدقہ امت کے لیے حلال کیوں ہے، وہ اہل بیت کے لیے حرام کیوں ہے۔ تو جو ہمارے ہاں بھائی صدقہ امت کے لیے حلال ہے مگر اہل بیت کے لیے حرام ہے، یہ صدقے کو امت کے لیے حلال قرار دے کے وہ اہل بیت کے لیے حرام قرار دے کے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ تم اپنی اوقات دیکھو پھر آل محمد کو سمجھو، تم اپنی حیثیت دیکھو پھر اہل بیت کو سمجھو۔ ارے جو فرق حیوان و انسان میں ہے وہی انسان اور امام میں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا گیا، اور پھر خالی پاک و پاکیزہ رزق نہیں دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سے پاک رزق نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی آیت کی تفسیر میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ نے انسان کو صرف پاک و پاکیزہ رزق نہیں دیا ہے بلکہ انسان کی عزت میں اضافے کے لیے ایک انتظام کیا۔ بہت غور سے سنیے گا، اور وہ انتظام یہ ہے کہ رزق سب کو اللہ نے عطا کیا، ہر جانور، ہر مخلوق کا رازق اللہ ہے، مگر انسان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ جب حیوانات اپنے رزق کو لبوں کے ذریعے شکم تک پہنچاتے ہیں تو انہیں اپنے سر کو رزق کے سامنے جھکانا پڑتا ہے،
اپنے ہونٹوں کو کھانے تک پہنچانا پڑتا ہے، اپنے چہرے کو غذا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، بھائی جب جانور کھانا کھاتے ہیں تو ان کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنے چہرے کو غذا تک پہنچانا پڑتا ہے، اپنے ہونٹوں کو رزق تک لے جانا پڑتا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ جو سر رازق کے سامنے جھکتا ہے وہ رزق کے سامنے نہ جھکنے پائے، جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ غذا کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ امام نے فرمایا اس لیے اللہ نے انسان کو ایسے ہاتھ عطا کیے کہ انسان جانوروں کی طرح سے سر جھکا کے نہ کھائے، بلکہ ہاتھوں کو وسیلہ بنائے اور ہاتھوں کے وسیلے سے لقمے کو اٹھائے اور دہن تک پہنچائے اور اس کا سر غذا کے سامنے خم نہ ہونے پائے۔ کیا سنا یار، یہ اللہ نے انتظام کیا کہ انسان کو ایسے ہاتھ دیے کہ وہ ہاتھوں کے وسیلے سے رزق حاصل کرے، وہ ہاتھوں کے وسیلے سے رزق حاصل کرے، وہ ہاتھوں کے وسیلے سے رزق حاصل کرے۔ لیجئے یہ بھی ایک پہچان ہے کہ جو بغیر وسیلے کے رزق تک جائے وہ حیوان ہوتا ہے، جو وسیلہ بنائے وہ انسان ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی وسیلہ انسان کے انسان ہونے کی پہچان ہے۔ یہ جو ہم اہل بیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ٹھوکر لگی ہو یا علی مدد، بیمار ہوئے ہو یا علی مدد، بے روزگار ہوئے ہو یا علی مدد، مصیبت آئی ہو یا علی مدد، دشمنوں نے گھیرا ہو یا علی مدد، نرغ عادہ میں ہیں یا علی مدد، تنگی رزق ہے ہو یا علی مدد، امان چاہیے یا علی مدد، ایمان چاہیے یا علی مدد، دولت چاہیے یا علی مدد، رزق چاہیے یا علی مدد۔ یہ جو ہم مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں مولا علی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو یہ وسیلہ قرار دینا ہمارے شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ تو انسان ہونے کی پہچان ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی وسیلہ اختیار کرنا انسان ہونے کی پہچان ہے، اور خود اللہ نے بھی اپنے اور بندوں کے بیچ میں جو یہ مولا علی کو وسیلہ بنایا، ایک قانون بنایا کہ رزق دیں گے مگر علی کے ذریعے، مدد کریں گے مگر علی کے ذریعے، نصرت کریں گے مگر علی کے ذریعے، جنت بٹوائیں گے مگر علی کے ذریعے، جہنم بھیجیں گے مگر علی کے ذریعے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ جو قانون بنایا گیا کہ قسیم نار والجنا علی ہیں، وسیلہ رزق و حیات و ممات علی ہیں، یہ جو اللہ نے یہ جملہ بہت غور سنیے گا، مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے، یہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ میں مولا علی کو وسیلہ قرار دیا، یہ جو قرآن نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو نبی نے کہا کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، تو یہ جو مولا علی اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہیں، اور یہ جو مولا علی کے وسیلے سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، تو یہ مولا علی کو وسیلہ قرار دینا یہ سب سے قیمتی جملہ ہے، اور اسی کے اوپر گفتگو تمام ہوگی۔ یہ مولا علی کو وسیلہ قرار دینا صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ صرف مدد نہ ہو بلکہ عزت میں اضافہ بھی ہو۔ بھائی ہم جو مولا علی کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں تو یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ جب ہماری مدد کریں تو یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل بھی ہے۔ بھائی ان کا مدد کرنا، نہ جانے یہ بات میری پہنچ رہی ہے کہ نہیں، ہماری عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آپ پوچھئے کیسے؟ تو ایسے کہ غریب آدمی سے ملنے کوئی رئیس آ جائے تو یہ غریب کی عزت کے اضافے کا سبب بنے گا۔ ایک جاہل سے ملنے کے لیے کوئی عالم دین آ جائیں، یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب بنے گا۔ تو ہم گریں اور علی اٹھائیں، ارے کیا سنا یار، ہم گریں اور علی اٹھائیں، ہم مریں اور علی جلائیں، ہم پکاریں اور علی آئیں، یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی ہماری مدد مولا علی کریں، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، بھئی اللہ نے انسان کو عزت دینے کے لیے قانون بنایا کہ مدد بھی کروں گا تو علی کے ذریعے، تاکہ صرف مدد نہ ہو بلکہ عزت میں اضافے کا سبب بھی ہو۔
اسی لیے خود مولا علی نے فرمایا کہ جتنے نبیوں کی مدد کی میں نے کی، فرمایا سارے نبیوں کی مدد میں نے چھپ کے کی اور آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ بھئی نبیوں کی مدد بھی اللہ نے مولا علی کے ذریعے اس لیے کروائی کہ علی کا مدد کرنا صرف علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، علی جن کی مدد کر دیں ان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی علی جن کی مدد کر دیں ان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی مدد میں نے چھپ کے کی، بس آخری منزل ہے، اور آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ اب جب پہلی کھلی ہوئی مدد کی جس کو تاریخ کی کھلی ہوئی آنکھوں نے دیکھا تو اسی مدد کا نام ہے شب ہجرت، کہ جب شب ہجرت آئی اور نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی، نبی نے کہا میرے بستر پر سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی، مولا علی نے کہا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی، تو نبی نے کہا ہاں آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ کاش یہ میرا جملہ پہنچ جائے۔ نبی نے کہا آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی، اے علی آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مولا علی نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ارے جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا ویسے ہی بچائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب یہ کھلی ہوئی مدد تھی شب ہجرت۔ شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ جب شب ہجرت مولا علی بستر پر سوئے تو دو فرشتے نازل ہوئے، ایک کا نام جبریل تھا اور ایک کا نام میکائیل تھا۔ جبریل مولا علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل مولا علی کے پائنتی کھڑے ہو گئے، اور مولا علی رات بھر سوتے رہے، مرضی کی دکان کھلی رہی، نفس کا سودا ہوتا رہا، اور جبریل و میکائیل قصیدہ پڑھتے رہے۔ اور اس قصیدے کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ جبریل و میکائیل نے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب من مثلو کا، کون ہے ابو طالب کے بیٹے آپ کا جیسا، کون ہے ابو طالب کے بیٹے آپ کا جیسا۔ دیکھیں یہ جو جبریل و میکائیل نے کہا کہ یا علی من مثلو کا، آپ کا جیسا کوئی نہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہی۔ ہم آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صبح و شام یہ کہتے رہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے مولا علی جیسا۔ ہمارا مولا علی بے مثال ہے، ہمارا مولا علی بے نظیر ہے، ہمارا مولا علی بے عدیل ہے۔ ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی جیسا کوئی نہیں، لیکن جب ہم و آپ مولا علی کو بے مثال کہتے ہیں تو یہ ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے، مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی جب ہم مولا علی کو بے مثال کہیں تو یہ ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے، مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جوش عقیدت میں کہہ دیا کہ کون ہے ہمارے مولا علی جیسا، اور ہم نے آج تک مولا علی کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا، کوئی بوزر جیسا نہیں دیکھا، کوئی سلمان جیسا نہیں دیکھا، کوئی مقداد جیسا نہیں دیکھا۔ ہم نے کہنے کو کہہ دیا کون ہے علی جیسا، ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم نے قمبر جیسا نہیں دیکھا، ہم نے ابوذر جیسا نہیں دیکھا، ہم نے سلمان جیسا نہیں دیکھا، ہم نے مقداد جیسا نہیں دیکھا، ارے ہم نے دیکھا کیا ہے؟ لیکن شب ہجرت جو کہہ رہا ہے جبریل کہ یا علی کون ہے آپ کا جیسا، تو جبریل نے کیسے کیسوں کو دیکھا ہے؟ آدم جیسے مسجود کو دیکھا، نوح جیسے سفینہ نجات کے مزدور کو دیکھا، ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا، موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا، یوسف جیسے حسین کو دیکھا، لقمان جیسے حکیم کو دیکھا، عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا۔ تو جو ہمارے ہیں آپ بھائی وہ جبریل کہہ رہا ہے یا علی کون ہے آپ کا جیسا، جو آدم جیسے صفی اللہ کو دیکھ چکا، نوح جیسے نجی اللہ کو دیکھ چکا، ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو دیکھ چکا، موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو دیکھ چکا، عیسیٰ جیسے روح اللہ کو دیکھ چکا، یوسف جیسے حسین کو دیکھ چکا، لقمان جیسے حکیم کو دیکھ چکا۔ وہ شب ہجرت کہہ رہا یا علی کون ہے آپ کا جیسا۔ اس کا مطلب جبریل کا کہنا بتا رہا ہے کہ نگاہ جبریل میں نہ آدم علی جیسے ہیں، نہ نوح علی جیسے ہیں، نہ ابراہیم علی جیسے ہیں، نہ موسیٰ علی جیسے ہیں، نہ عیسیٰ علی جیسے، وہ نتیجہ پیش
پیش کرنا چاہتا ہوں، جبریل کہنا یہ چاہ رہے کہ میدان فضیلت میں علی سب سے آگے ہیں، آدم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، نوح ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ابراہیم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، موسیٰ ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے ہیں۔ بھائی جبریل بتا رہا ہے کہ علی آگے ہیں اور 1,23,999 نبی ان کے پیچھے ہیں۔ جبریل بتا رہے علی نبیوں سے آگے ہیں، جو آگے ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ بھائی شب ہجرت مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، مولا علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی شب ہجرت ہی سمجھایا جا رہا ہے، سمجھو امام کیسا ہونا چاہیے۔ شب ہجرت بتایا جا رہا ہے، سمجھو امام کیسا ہونا چاہیے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو میدان فضیلت میں 1,23,999 انبیاء سے بھی میدان فضیلت میں آگے نظر آئے۔ امام ایسا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہتے بھی ہوں، کوئی کہے بھی کہ صاحب اسی کو غلو کہتے ہیں کہ امام کو آگے بڑھا دیا اور نبی کو پیچھے کر دیا۔ 1,23,999 نبی پیچھے ہیں اور مولا علی آگے ہیں، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ اس کو غلو نہیں کہتے ہیں، اس کو راز غیبت کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، وہ گفتگو تمام ہو رہی۔ بھئی اللہ کے علم میں بھی تھا اور ہے کہ لوگ کہیں گے صاحب امام آگے کیسے اور نبی پیچھے کیسے؟ تو اللہ نے انتظام کیا، ایک نبی کو چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا، ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپا دیا۔ توجہ فرمارے ہیں آپ، ایک نبی کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا، ایک امام کو پردہ غیبت میں چھپایا۔ جس کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا وہ مریم کا بیٹا ہے، جسے پردہ غیبت میں چھپایا وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں اور سیدہ کے بیٹے آخری امام پردہ غیبت میں ہیں، اور قانون یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب پردہ غیبت ہٹے گا، زہرا کا بیٹا نکلے گا، آسمان کی سیڑھیوں سے مریم کا بیٹا اترے گا، اور مارے ہیں آپ، اور اترنے کے بعد زمین پر عیسیٰ بھی آئیں گے۔ مجھے بتائیے جب آخری امام آئیں گے تو عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ ارے عیسیٰ انجیل سنا چکے، اب کیوں آئیں گے؟ عیسیٰ کار نبوت مکمل کر چکے، اب کیوں آئیں گے؟ عیسیٰ مردے زندہ کر چکے، اب کیوں آئیں گے؟ عیسیٰ نابینا کو بینائی دے چکے، اب کیوں آئیں گے؟ ارے عیسیٰ کار نبوت مکمل کر چکے، اب کیوں آئیں گے؟ غدیر میں دین مکمل ہو گیا، اب عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ کہ آخری امام کی نصرت کے لیے آئیں گے اور آخری امام کی معرفت کے لیے آئیں گے، لوگوں کو پہچانوانے کے لیے آئیں گے کہ پہچانو امام کون ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ اس لیے آئیں گے کہ لوگ پہچانے کہ امام کون ہے، اور امام کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب نماز کا وقت آئے گا اور مصلی بچھایا جائے گا تو امام آخر عیسیٰ سے کہیں گے کہ بسم اللہ، آپ بزرگ ہیں، آپ سے رسیدہ ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ کہیں گے میں تو آپ کے پیچھے پڑھنے آیا ہوں۔ ارے جب نبوت کا بڑھاپا امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو صحابیت کے بڑھاپے کی گنتی کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عیسیٰ کہیں گے آپ پڑھائیے، اور عیسیٰ امام کو مصلی پہ آگے کھڑا کریں گے اور عیسیٰ پیچھے ہو جائیں گے۔ لیجئے جب ظہور ہوگا تو نبی امام کو آگے کرے گا اور خود پیچھے ہو جائے گا، عیسیٰ امام کو آگے کریں گے اور خود پیچھے ہو جائیں گے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عیسیٰ کیا کریں گے؟ امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے، امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے۔ ارے عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو امام ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یوم ندو کل اناس بامامہم، کہ محشر کے میدان میں ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب دنیا میں انسان فیصلہ کرے کہ کس امام کے ساتھ آئیں گے، تو وہ امام جو اس دنیا میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے، وہ امام جو آخرت میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے، وہ امام جو عالم نزا میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے، وہ امام جو میدان قیامت میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے، وہ یہی سلسلہ امامت ہے جس کی پہلی اور جس کی اولین شخصیت کا نام غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
خوشا نصیب وہ لوگ جو اس راز کو جانتے ہیں، خوش نصیب ہیں افراد جو اس راز کو پہچانتے ہیں اور زندگی بھر مولا علی کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں۔ انہی میں سے جن مرحوم کی یہ سیّم کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، ہمارے جناب منور حسنین صاحب مرحوم، اللہ ان کے بیٹوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیے کافی عرصے سے ہماری ان سے شناسائی تھی، بہت سے افراد کی تعریف اور بہت سے افراد کی مدح حسن ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے مرحومین بھی ہیں جن کی مجلسیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی ملاقات نہیں ان سے، کہیں باہر کے ہیں، تو حسن ظن کی بنیاد پر کہ یقیناً مومن ہوں گے، یقیناً صاحب ایمان ہوں گے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن کچھ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی مدح اور جن کی تعریف گواہی کے طور پر ہوتی ہے۔ انہی شخصیتوں میں یہ شخصیت، مرحوم کو میں نے سجاد باغ میں ایک عرصے سے مجلس پڑھ رہا ہوں، شہر لکھنؤ میں ایک عرصے سے مجلس پڑھ رہا ہوں، تو ایک تو جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو فرش عزا پہ ملاقات ہوئی۔ فرش عزا سے بہتر مقام کون ہے جہاں پر کسی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو اور وہی اس کی شرافت اور نیکی کا سبب بن جائے۔ اور نہایت خلیق، نہایت ملنسار شخصیت تھے، بہت مومن شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو انہیں شرف عطا کیے تھے، تو ایک تو بیت اللہ کا حج اور دوسرے زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ نہایت خاموش مزاج تھے، منکسر مزاج تھے، جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے، جیسا ایک مولا علی کو چاہنے والے کو ہونا چاہیے، ویسی ہی چلتی پھرتی ہوئی مولا علی کی حدیث کی وہ تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے ایک شخص کی کہ جب وہ باپ بن جائے تو اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کا انتظام بھی کر کے دائے۔ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی۔ باپ کی ذمہ داریوں میں جہاں اولاد کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تعلیم کی ذمہ داری ہے، وہیں عشق اہل بیت بھی ایک ذمہ داری ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ باپ جو اپنی اولادوں کے لیے مال دنیا کے ساتھ ساتھ یا مال دنیا چھوڑے نہ چھوڑیں اہل بیت کی محبت چھوڑ کے جائیں۔ اکثر پریشانی ہوتی ہے تو بچے شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، نہ زمین چھوڑ کے گئے، نہ جائیداد چھوڑ کے گئے، نہ مال و منان چھوڑ کے گئے۔ ارے میں کہوں گا سب کچھ چھوڑ کے گئے، اگر محبت اہل بیت نہ چھوڑی تو کیا چھوڑا، اور اگر کچھ بھی نہ چھوڑا لیکن اہل بیت اطہار کی محبت چھوڑ کے گئے ہیں تو یہی سب سے بڑی دولت ہے جو ان کے بچوں کے اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یقین جانیں ان کی اولادیں بہت بڑا غم ہے، اللہ ان بچوں کے دل کو قوت و طاقت عطا کرے۔ باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے کہ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے۔ باپ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، باپ ایک ایسی سپر ہوتی ہے، باپ ایک ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں مصیبتوں کی دھوپ آتی ہے، جب مشکلات کا صحرا آتا ہے تو اس مصیبتوں کی دھوپ میں، مشکلات کے صحرا میں باپ نہیں ہوتا ہے، ایک سایہ دار شجر بن جاتا ہے۔ اور باپ کتنا ضعیف کیوں نہ ہو جائے، دیکھیے اگر زندگی میں باپ اپنے ہاتھ پاؤں سے اولاد کی مدد کر رہا ہے تب بھی وہ سپر ہے، اور اگر وہ کچھ نہ بھی کر پائے، بیمار ہے، گھر میں ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، تب بھی باپ سے باپ نہیں ہوتا ہے بلکہ مصیبتوں سے بچنے کی سپر ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب گھر میں والدین ہوتے ہیں، ضعیف والدین ہوتے ہیں، تو نہ جانے کتنی بلائیں صرف اس لیے ٹال دی جاتی ہیں کہ اس گھر میں اس کے ضعیف ماں باپ موجود ہیں۔ اور باپ بھی ایسا باپ جو مولا حسین کا ظاہر بھی تھا، اور آج جو ان کے بچوں میں یہ محبت اہل بیت کے مظاہرے ہیں۔ ابھی آپ قبل مجلس سن رہے تھے کہ ان کے فرزند مولا حسین کے غم کی ترویج کر رہے تھے، جناب سکینہ کے سلسلے کا نوحہ پڑھ رہے تھے، ان کے فرزند بیٹھے ہوئے غمزدہ اپنے باپ کو آنسو بہا رہے ہیں اور مولا حسین کے فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ کے باپ کی عزت کے لیے اور آپ کے باپ کی اہمیت کے لیے یہی بہت ہے کہ آج جو آپ کے پاس یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے تو یہ آپ اپنی محنت کی وجہ سے نہیں بیٹھے، اپنے باپ کی عنایت کی وجہ سے بیٹھے، اس لیے کہ وہ کنوینس، وہ سواری جس نے اس فرش عزا کے آسمان پر پہنچایا ہے وہ باپ ہے، وہ ہمارا باپ ہی ہے، جس کی انگلیاں پکڑ کے ہم اس فرش پہ آ کے بیٹھتے، جس فرش پہ سب سے پہلے ایک دکھیا بیوی آ کے بیٹھتی ہے، جس نے ایک ہی سوال کیا تھا، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اور اس زمانے میں تو عزیزوں، جب عزیز اپنے عزیز کو دل کھول کے رو نہیں پا رہے، اس کورونا وبا کے زمانے میں جب اس اہتمام کے ساتھ مجلسیں نہیں ہو پا رہی ہیں جس اہتمام کے ساتھ مجلسیں ہوتی تھیں،
کہ انتقال ہوا، رشتہ دار آ گئے، عزیز آ گئے، اقربا آ گئے، محلے والے آ گئے، جنازے میں مجمع ہو گیا، سیوم میں امام باڑہ بھرا ہوا ہے اور پنجم میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اور 40ویں میں دور دور کے رشتہ دار بھی آ گئے، وہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ مگر اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے۔ فرش عزا کے اوپر چند نفر کے علاوہ، سوائے صاحبان غم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس زمانے میں تو سب سے پہلے وہ بی بی ضرور آتی ہوگی جس نے ایک ہی تمنا کی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اور یہ زمانہ کیا، علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، 3 بیویاں آگے بیٹھ جاتی ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک مولا علی کی بیٹی، وہ ایک 4 برس کی حسین کی یتیمہ، وہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں، سیدہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں اور عزاداروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ جناب زینب آمین کہتی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم، کتاب میں نہیں لکھا کہ بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بی بی سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہوں کہ دادی، لاکھ پابندیاں صحیح، لیکن اس پابندی کے دور میں بھی کوئی آنسوؤں کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی رونے والوں کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اے دادی، جب ہم اپنے باپ کو روتے تھے تو کوئی ہمیں تماچے مارتا تھا، کوئی ہمارے کانوں سے گوشوارے چھینتا تھا۔ عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ اس گراف ایجنسی کی اس آن لائن مجلس کے ذریعے جہاں جہاں ان کے رشتہ داروں تک، عزیزوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ان کے مرحوم کے بچوں کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے باپ کی آپ مجلس کرتے، لیکن اس اہتمام سے نہ صحیح، پھر بھی ہزاروں لوگ اس مجلس کو سنیں گے، آنسو بہا لیں گے۔ ذرا اس بیٹے سے پوچھئے جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور نجس جنازے دفن کیے جا رہے ہیں اور باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ بھائی، آپ کے باپ بیمار ہوئے، آپ نے اپنے بھرکس کوشش کی، بھرپور کوشش کی اپنے باپ کو بچانے کی، مگر حکم الہی کے سامنے کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن ذرا اس بیٹے سے پوچھئے کہ جو عاشور کے دن نماز فجر پڑھ کے بستر پر لیٹے تو کسی نے کاندھا ہلایا، اب جو کاندھا ہلایا تو دیکھا کہ کوئی سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے، امامے کے پیچ کھٹے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، اور کاندھا ہلانے والا کہہ رہا ہے کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ ہائے وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھا کہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، فرمایا خدا کی قسم میں اپنے باپ کو پہچان نہیں پایا، اس لیے کہ اتنے تیر میرے باپ کے جسم میں لگے ہوئے تھے کہ میرا باپ طاہر سفید معلوم دے رہا تھا۔ سید سجاد نے باپ کو دیکھا تو پہلا سوال کیا کہ بابا آپ کا یہ حال ہو گیا، ارے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ آواز دی سید سجاد کس کو پوچھتے ہو؟ یہ ہمارے ہاتھوں پر عباس کے بازوؤں کا لہو ہے، یہ ہمارے سینے پہ علی اکبر کا خون ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کوہنیاں ٹکائی ہوں گی، خالی جھولے کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا میرا بھیا علی اصغر کہاں؟ آواز دی ہوگی جھولے کو نہ دیکھو، ہمارے چہرے کو دیکھو، یہ ہمارے چہرے پر تمہارے بھیا علی اصغر کا خون ہے۔ پھر کہا سید سجاد قید شان سے چھوٹ کے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزوں، یہ جو ہم اپنے عزیزوں کی مجلس میں ہمارا باپ مر جائے ہم ہائے حسین کہتے ہیں، ہماری ماں کا انتقال ہو جائے ہم ہائے حسین کہتے ہیں، ہمارے عزیز کا انتقال ہو جائے ہم ہائے حسین کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسین بیکس نے کہا تھا سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہنا جب کسی پر رونا آئے تو ہماری غربت پر آنسو بہا لینا۔ عزیزان گرامی، وصیتیں کرنے کے بعد چلے تھے، مجلس تمام ہو گئی تو چلتے چلتے بیویوں نے چاروں طرف حلقہ بنایا۔ دیکھیں بہت سی عزاداری کی رسمیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور اس شہر لکھنؤ میں ایک طریقہ ہے، وہ مجلس سنیں تمام ہو گئی، اور طریقہ یہ کہ جب عاشور کے دن ہمارے گھروں سے تعزیہ نکلنے لگتا ہے تو دستور یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مرد نہیں رہتے، مرد گھر کے باہر چلے جاتے ہیں
اور گھر کے اندر بیویاں ہماری ماں بہنیں تعزیے کو سر پر رکھ کے الوداع حسین، خدا حافظ حسین کہتی ہوئی تعزیے کو گھر کے دروازے تک لاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رواج کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب مولا حسین چلے تو مردوں میں سید سجاد بستر پر لیٹے ہوئے تھے، چاروں طرف سے سیدانیوں نے حلقہ بنایا، کسی نے کہا الوداع، کسی نے کہا الفراق، بہنیں بھائی کے دامن سے لپٹ گئی، بیٹی گھوڑے کے پاس پہنچ گئی، کہا ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، ارے جو گیا وہ واپس نہ آیا۔ سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا الوداع سکینہ، اب تمہارا باپ نہیں آئے گا، اب شمر تماچے مارنے کے لیے آئے گا۔ پھر کہا زینب میری سکینہ سے ہوشیار رہنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید منظر حسنین رضوی صاحب ابن سید تحور علی رضوی صاحب مرحوم کی روح کو اثار ثواب کر